بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: من يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أي دخل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. محترم حضرات، بزرگان دین، برادران اسلام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و بڑھائی، کبریائی، عظمتیں، جلالتیں سب اس رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے خاص و زیبا ہیں کہ جس مالک حقیقی نے اس ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کائنات کو پیدا کر کے اپنی تمام تر کریشن کے اندر اس انسان کو ایک بہترین مخلوق قرار دیا، اور بہترین مخلوق قرار دینے کے بعد اس انسان کے لیے کچھ ضابطے، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک اس کے لیے قانون، اس کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کے لیے قوانین ضبط کیے کہ آپ کو ان دائروں کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس رب کے لیے جتنی بھی تعریفات و توصیفات بیان کی جائے وہ کم ہیں۔ مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی آ جانے کی وجہ سے یہ امت خیر کا لقب اس نے حاصل کیا، جن کے آ جانے کی وجہ سے ہم سب لوگوں کو رشد و ہدایت نصیب ہوئی، اور طرح طرح کے بت خانوں کے سامنے سے پوجا کرتے ہوئے، کئی خداؤں کو مانتے ہوئے چھوڑ کر کے ایک اللہ کے نام کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا۔ اس ذات کے اوپر جتنے بھی درود و سلام پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اس سے قبل کہ میں جس موضوع پہ اپنی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، بڑی معذرت کے ساتھ کہ وقت میں تاخیر ہو گئی، گاڑی کی کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے راستے میں تھوڑا سا دیر ہو گیا، شاید کہ اس عنوان کو مکمل نہ کیا جا سکے، لیکن اسی کے اوپر جس پہ میں نے تھوڑی سی تیاری کی تھی، اسی پہلو پہ میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہم لوگ دنیا کے اندر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو جتنی بھی ہمارے ارد گرد جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں بڑی بڑی، کوئی بھی بزرگ، فلاں صاحب، یہ صاحب، ان کی کرامات اور ان کے فضائل و معجزات لوگ بہت سناتے ہیں کہ فلاں صاحب کی یہ کرامت تھی۔ آج ہی ایک بندے کو سنا، انہوں نے کہا کہ ایک نبی تھے، انہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھا، ایک نبی تھے، انہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھا۔ یہ دین اسلام فطرتی دین ہے، جس بات کو میری اور آپ کی عقل نہ مانے وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیشہ ہمیں گناہوں سے ڈراتے ہیں، گناہ مت کیجئے، گناہ مت کیجئے، اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کے درس و تدریس سے اپنی زندگیوں کی اتھارٹی لیجئے، اس کو اتھینٹک زندگیاں بنائیے، تو کیا وہ چیز ہے؟ یہ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرمانے لگے کہ الاسم ما ہاک فی صدرک، گناہ وہ چیز ہے جس کو آپ کا دل کہہ دے کہ یہ گناہ ہے۔ میں اور آپ پڑوس پہ رہ رہے ہوں اور وہاں سے کسی کے حدود کی تجاوز ہو رہی ہو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری حد یہاں پہ کون سی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میری حد یہاں پہ کون سی تھی، لیکن صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، صرف ایک ضد کو پورا کرنے کے لیے، گناہ تصور کرتے ہوئے بھی نہیں بلکہ جانتے ہوئے بھی ہم اس بات کی طرف دوڑتے رہتے ہیں گناہ ہے لیکن اس کو بھی تو میں نے صحیح کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاسم ما ہاک فی صدرک، گناہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل کے اندر دل کہہ دے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھا نہ جا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ایک فطرتی دین ہے، ایک سائنٹیفک دین ہے جو اس دماغ پہ چلتا ہے، جو ان من گڑھت چیزوں سے ہٹ کر کے انسان کو جو چیز آپ پیش کرو گے، وہ کم پڑھا لکھا ہو یا زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان ساری کی ساری چیزوں کا کنکلوژن نکال لیتا ہے کہ یہاں اصلیت کیا ہے اور حقیقت سے الگ جا کر کے کن کن باتوں کا اڈاپٹیشن ہوا ہے۔ کوئی بات وہاں سے لے لی، کوئی وہاں سے لے لی، اور ایک بہت ساری چیزوں کا چمگٹھا بنا کر کے عوام کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ تو میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ دنیا والوں کے معجزات اور کرامات بہت سنتے ہیں، فلاں صاحب کی یہ کرامت، فلاں صاحب کی یہ کرامت۔ انہی کرامتوں کے دور کے اندر ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم انسان کہ جن کو اللہ رب کریم نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات بیان کرنے چاہیے، جس سے یہ واضح ہو کہ ان جیسی معجزات یا ان جیسے فضائل دنیا والوں میں سے کسی کے ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تقاضوں کو بھی اسی حیثیت سے پورا کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو مانا جائے، ان چیزوں کو سیکھا جائے۔ کائنات کے امام کا جب بعثت ہوئی، لوگوں نے بہت سارے اعتراضات جتلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں ہوئیں، آپ نے برداشت کیا، آپ نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے گروہ میں سے، انہی کی ٹیم میں سے لوگوں کو وہ ٹیلنٹ دیا کہ اس ٹیلنٹ کے ذریعے انہوں نے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے شاعرانہ انداز میں، شاعری اس وقت کا ایک بڑا بہترین ہتھیار تھا عربوں کے اندر، ہر قبیلے کے اندر شعراء ہوتے تھے، کوئی کسی قبیلے سے 40 سال کی جنگیں لڑے جا رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے میرے قبیلے کا جو پوئٹ ہے، میرے قبیلے کا جو شاعر ہے وہ برتر ہے، وہ فوقیت حاصل کر چکا ہے، آپ اس کی شاعری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ کی شکل و صورت کے اوپر لوگوں نے اعتراضات جتلائے، آپ کی اس یتیمی کے اوپر اعتراضات جتلائے کہ اللہ کو یہی نبی بنانے تھے کہ جو ایک یتیم گھر کے اندر یتیم پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر آمنہ کے بستر پر ان کی وفات کے بعد ایک بچے کو جنم دیا ہوتا ہے اور پھر اسی کو رب ذوالجلال نبی چن لیتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ چیز سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے اندر برادری ازم، دین کے اندر معیار اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کس کی زندگی کا ضامن ہو جاتا ہے اور کس کی گارنٹی دے دیتا ہے، جس کے بارے یہ قرآن نے کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کرتے،
ان کی زبان کا جو ضبط ہے، جو کنٹرول ہے، وہ ڈائریکٹلی رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو سیرت طیبہ ہے، بچپنا لے لیجئے، لڑکپن لے لیجئے، ادھیڑ عمر لے لیجئے، بڑھاپا لے لیجئے، ان سارے کے سارے جو ایجز ہیں ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، آپ کے قول ہوں، آپ کا فعل ہو، آپ اس کے اوپر نظر دوڑائیں ہم لوگ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے کہ انسان کو بڑے کنٹرول کے اندر لے جایا جا رہا ہے، آپ کو یہاں سے ادھر قدم نہیں رکھنا، ادھر قدم رکھنا ہے، اور وہ ادھر ہی رکھتا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طریقے سے کنٹرول کی زندگی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبانیں تھی، وہاں پہ پلیٹ فارمز تھے، اس کا دعوت و تبلیغ کے بڑے بڑے کام ہوتے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان سے کتنے وہ الفاظ نکل رہے ہوں گے جہاں زبان اس کی سیٹنگ نہیں دیتی ہے، جہاں لینگویج کے رولز کے اکارڈنگ میں غلط جا رہا ہوں گا، لیکن کسی نے کوئی گارنٹی آپ میں سے مجھ میں سے یہ نہیں دے سکتا کہ آپ سارا صحیح بول سکتے ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اس کتاب کے اندر آ گئی کہ جس کتاب کے بارے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی بعد میں آنے والا کتنا بڑا انٹلیکچول پیدا ہو جائے، کتنی بڑی بڑی باتیں کر لے، وہ صرف اعتراضات جتا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بات پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر صرف ایک وسیم پیدا نہیں ہوا کہ جو صرف یہ کہہ دے رہا ہے قرآن کریم کی جو 26 آیات ہیں، 26 آیات ہیں، یہ چیلنجیبل ہیں، ان کو چیلنج کرنا چاہیے، یہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ فلاں چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہسٹری کے اندر ایسے بھی لوگ پڑھے کہ جنہوں نے یہ کہا اور ایک کلام تیار کر کے رکھا، زبان پہ دسترت حاصل کی اور کلام پیش کیا کہ یہ کلام یہ چیزیں نکال کر کے ریموو کیجیے اور اس کو یہ ایڈٹ کیجیے، ویسے لوگ موجود تھے۔ یہاں کسی کے پاس وہ طاقت نہیں، لیکن رب ذوالجلال کا یہ اعلان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان سارے کی ساری چیزوں کے اوپر پانی پھیر کر کے چلا جاتا ہے۔ کوئی پیدا نہیں ہوا جو اس کے ساتھ جو اس جیسا گستاخیاں کر سکتا ہے یہ انسان، کوئی ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے، کوئی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، کوئی دنیا کے کسی عہدے تک پہنچنے کے لیے کر سکتا ہے۔ وہ گستاخی کر کے بھی فیمس ہو جائے گا، وہ اچھے کام کر کے بھی فیمس ہو جائے گا، لیکن ویسا معیار مقرر نہیں کر سکتا، ویسے اصول نہیں بنائے جا سکتے کہ جن کے اوپر آپ اس کو کھرا اتار سکیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے اوپر دھیان دینا مذمت ہونی چاہیے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان لوگوں کی پبلسٹی کو بڑھائیں۔ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے اس کے جواب کے اندر کہ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر وہ جو 26 آیات ہیں ہمارے بچوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو ٹرانسلیشن آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو اس کا کمپیریزن کر کے ایکسپلینیشن پتہ ہونی چاہیے، تفاسیر پتہ ہونی چاہیے، وضاحتیں ہونی چاہیے کہ کوئی اگر کہیں گفتگو کرے اور اس کی گفتگو کا جواب مدلل انداز کے اندر دیا جائے کہ ہاں اس آیت کے بارے بات کر رہے ہو، آؤ بتاتا ہوں شان نزول، آؤ بتاتا ہوں اس کے مفاہیم، آپ تو صرف کہہ دیتے ہو کہ نہیں ہے ایکسیپٹیبل۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے امام جب تشریف لائے یہ سارے کے سارے چیلنج اس وقت بھی موجود تھے۔ کوئی قرآن کریم کے بارے کہہ دے رہا تھا، کئی سارے لوگوں نے لینگویج کی غلطیاں نکالی، کئی سارے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ زبان کے جاننے والے تھے، وہ اہل زبان تھے اور ان کی زبان پہ بڑی دسترت تھی۔ زبان ایک ہتھیار ہوتا ہے، زبان ہی سے انسان ایک دوسرے سے جڑ سکتا ہے۔ لہٰذا فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت نہیں، اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، قرآن کے اوپر ہم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ میں نے پڑھ کے سنا دیا، ہم سب نے بیٹھ کے یہاں سن لیا اور چل دیے، اور پھر اس کو 1 سال کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا لکھا۔ لکھنے کے بارے تو کوئی دیکھے گا نہیں، صرف یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر اس کو کہاں لے کر کے چلے، کہاں حدود کے اوپر کھڑا کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، مہر ضبط ہو چکی ہے کہ کھولنے کے لیے گنجائش نہیں دیتا ہے یہ ایمان کہ آپ اس تالے کو نہیں کھول سکتے ہیں اور اس کے اوپر تدبر نہیں کر سکتے ہیں۔ جب قرآن کے بارے
وضاحت کی جائے، قرآن کے بارے بات کی جائے، تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے یا جس کے اوپر غور ہونا چاہیے، قرآن کا جو اصل نزول کا مقصد ہے وہ قرآن کا فہم قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا مقصد ہے۔ قرآن کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، بابرکت کتاب ہے، لیکن صرف تعویذ بنا کر کے رکھ لینے سے کسی قسم کا کوئی کام آنے والی چیز نہیں۔ دماغ نہیں مانتا ہے ان باتوں کو کہ ایک نظام آیا، آپ کسی جگہ پر جا کر کے ایک سروس جوائن کرتے ہیں، اس کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں، بہت سارے پیجز کے اوپر سائن کروا لیا جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت پہ ہم اس کو کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نوکری مل کی جوائن کر لو، جوائن کر لو، جب وہ کہیں پہ ہمارے اس سسٹم کے اندر ٹیکنیکلی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارا حساب و کتاب اس سائن کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیں یہ اگریمنٹ دیا تھا اور اس اگریمنٹ پہ آپ نے جناب یہ سائن کیا ہوا ہے، اب آپ کے رولز یہی ہیں۔ یہ قرآن وہی مثال ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ہماری پیدائش کی، اس سے قبل کائنات کے اندر نبیوں کا ایک سلسلہ بھیجا کہ جو جا کر کے اپنی قوموں کے اندر یہ وضاحت کریں گے کہ یہ دین ہے، یہ تحقیق کہتی ہے، ایسے ایسے زندگی گزارنی ہے، لہٰذا آپ کی میری زندگیاں اسی حال میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ قرآن بھی وہی چاہتا ہے، ہم نے بھی ایگریمنٹ کیے ہیں، ادروائز قرآن کتاب ہے، اس کے اندر ہماری زندگی کے اصول لکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اصول نہیں پڑھیں گے تو زندگیاں کیسے گزریں گی؟ اس کا مطلب ہے ہماری زندگیاں صحیح نہیں گزر رہی ہیں۔ تو قرآن کو ان اصولوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، زندگیوں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے پڑھ کر کے بھیج دینا، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس کے اوپر غور کیجئے، انہی اصولوں کے اوپر پڑھیں گے جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بنا کر کے دیے ہیں۔ ان اصولوں کے علاوہ دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ایک پرفیکٹ نظام ہے۔ نزول کے اعتبار سے آگے اور پیچھے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ ایک سسٹم ہے، ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوا ہے۔ لہٰذا ان اصولوں کو جب چاہیں گے، اور چیلنج کرنے کی بات پہ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے اوپر، شجرہ نسب کے اوپر اور طرح طرح کے الزامات لوگوں نے جب عائد کیے، وہاں پر ان کے دلائل پیش کرتے ہوئے جس نے شاعری کے میدان میں کلام کیا کہ آپ کے اندر یہ مسائل ہیں، وہاں اللہ رب کریم نے انہی کی جماعت میں سے، وہی اہل ایمان میں سے، صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ ان کو ایسے ہنر دیے کہ انہوں نے ان چیزوں کا مقابلہ اسی انداز میں کیا۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان کے ایک بڑے ہی زبان کے اوپر دسترس رکھنے والے شاعر تھے، اور دو دوروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ایک جو پری اسلامک پیریڈ ہے اور ایک اسلامک پیریڈ، جاہلی دور اور اسلامی دور، یہ دو دور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور مخضرم ہونے کا جو ایک ٹرم ہے مخضرم، ان لوگوں میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاعروں نے طعنہ زنی کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرمانے لگے کہ اے حسان، تم قریش کو جواب دو گے، قریش کے اوپر شاعری سے ان کو مارو گے، تو کس حیثیت سے میں ان قریش میں سے ہوں؟ اور جواب دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا اسلک منک کما تسلک الشعر من العجین، میں آپ کو ان قریش کے خاندان سے اس انداز میں نکال لوں گا کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے سے ایک بال کو کھینچ کر کے نکال لیا جاتا ہے، آٹے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، آٹے کے اندر وہ ہول بھی نظر نہیں آتا کہ یہاں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ پھر جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ فارم مہیا فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ دیجئے جواب، میری پیدائش کے اوپر، میری شکل و صورت کے اوپر فلاں فلاں صاحب نے، یا اس انداز میں۔ تو انہوں نے کہا یہ لوگ آپ کی شکل و صورت کے اوپر، آپ کی پیدائش کے اوپر آپ کو طعنہ دیتے ہیں یا باتیں بناتے ہیں، تو فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفاع میں، اسی جماعت میں سے رب ذوالجلال نے ایک شخص کے ذہن میں یہ الفاظ ان کی زبان پہ آئے، کیوں
کہ وہاں پہ جس حیثیت سے خطابت ایک فن ہے، اسی حیثیت سے شاعری بھی ایک فن کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس شاعر کو شاعری کی آواز میں جواب دینا تھا۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی خوبصورت آنکھ، کوئی بھی جس آنکھ نے دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھ لی ہو، بڑے بڑے جو پکنک سپاٹ ہیں ان کے اوپر وہ جا کر کے آ چکے ہیں اور یہ دعوے کر لیتے ہیں کہ میں نے دنیا کی اس خوبصورت چیز کو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا کسی خوبصورتی دیکھنے والی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا ہنرمند، آپ جیسا کامل کوئی دیکھا نہیں ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ کی پیدائش کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے اور ان کے اتنے مہینے بعد حضرت آمنہ کے بستر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ڈیلیوری دینے والی نے، کسی بچہ جنم دینے والی عورتوں میں سے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ ایک دیکھیے فصاحت و بلاغت، زبان کی خوبصورتی اور اسلوب، معیار کسی بھی اینگل سے دور نہیں ہے، اور اتنے کم الفاظ کے اندر اتنی بڑی سیرت رسول کے اتنے بڑے اس کے اوپر بات کہہ دی کہ آپ جیسا، اگر یہ کہتے نہیں آپ کے ہاتھ بڑے اچھے تھے، آپ کے پاؤں ایسے تھے، ایسا پاؤں تو بنا نہیں، ایسا ہاتھ تو کبھی بنا نہیں، تو بات بڑی لمبی ہو جاتی تھی۔ وہ جو جوامعیت ہے اس کے اندر، وہ جو بلاغیت ہے اس کے اندر، جو اسلوب ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کوئی بھی آپ جیسا آج تک جس طریقے سے اللہ نے آپ کو، آپ کی ماں نے جنم دیا ہے، ایسا کوئی جنم نہیں دے سکی۔ اور پھر فرمایا، اور دیکھیے کس انداز میں حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ، کون ضمانت دیتا ہے، کون گارنٹی دیتا ہے؟ دنیا کے اندر لوگ کس حیثیت سے اپنے جو فیورٹزم جس کو پھیلایا جاتا ہے، کس الفاظ کے اندر تعریفیں کر دیتے ہیں، وہ آپ میں یہ خوبی ہے، لیکن وہ ظاہرانہ خوبی ہوتی ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی ضمانت بھی ملی۔ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں جی یہ تو ایسے بھائی بدلے جی، فلاں بدلے جی۔ ارے یہ باتیں کہاں درج کی ہیں، کس نے کہا ہے؟ یہ ساری چیزیں من گھڑت چیزیں ہیں، ہمارے دماغوں کی گستاخیاں ہیں، یہ ہمارے دلوں کی گستاخیاں ہیں، یا آپ کا دل آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چڑھا رہا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں لائیں اور لا کر کے ڈال دیں۔ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کیا وہ صحابی رسول تھے؟ وہ صحابی تھے، اور صحابی معیار ایمان ہوا کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، تمہارے سے جو ایمان ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لے کر کے آئیے جو تم سے پہلے تھے۔ کون تھے پہلے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان و علی اور طلحہ و زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان لوگوں جیسا ایمان ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ ان لوگوں کی بات کے اوپر جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی جا رہی ہو کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب کریم نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ، كَأَنَّكَ گویا کے لیے استعمال ہوتا ہے زبان کے اندر، كَأَنَّكَ قد تحقیق کے لیے۔ دیکھیے کس انداز میں مضبوط بنایا جا رہا ہے اسٹرکچر کو۔ قد خلقت، كأنك قد خلقت كما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ آپ اپنے رب سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے تھے، میرے اللہ میرا ناک مبارک اس حال میں ہونا چاہیے، چہرہ مطہرہ اس میں ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جا رہی تھی، اور آپ کا اسٹرکچر جو وہ ڈیزائن کیا جا رہا تھا۔ كأنك قد خلقت كما تشاء، جس انداز میں آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ کوئی گنجائش بچی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جاہلی دور کے اندر اسلام قبول نہیں تھا، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واقف تھے، پھر اسلام قبول کیا، انصاری قبیلے سے ہیں، اسلام قبول کر کے اس حیثیت سے دفاع کیا، اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا اسی فن کے اندر جواب دیا کہ یہ خوبیاں ہیں۔ ان باتوں کے اوپر آپ غور کرتے ہو
پھر کسی نے کہا کہ آپ ان کو نبی مانتے ہو کہ جن کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے؟ اللہ رب کریم نے ضمانت دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر اعتراض کا جواب موجود۔ تو ہوا یہ کہ ضمانت لے لی گئی، لیکن ہماری مجلسوں کے اندر، ہمارے ممبروں سے، اور پھر ممبر اور ممبر کے ساتھ رسول لگا کر کے منسوب کیا جا رہا ہے ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر۔ بڑی جوش، بڑی جذبے کے ساتھ باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو اپنے آپ میں ثابت کرنے کے لیے بڑے معیار کی ضرورت ہے، بڑے معیار کی ضرورت ہے، اور بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو پروفیشنلزم کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ ایک فن ہے، آئے بولے چلے گئے، نہیں، تھوڑا ہو، صاف ستھرا ہو، اور ان چیزوں کے اوپر ہو کہ جن کی ضمانت ہمیں ملی ہے۔ وہ حدیث جو خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام مجلس کے اندر موجود ہیں، اولین مخاطب ہیں، اور سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون وہ بد نصیب ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ کون وہ ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی، لیکن جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا من اعطانی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا۔ دو لفظوں کے اندر بڑی ساری بات کہہ دی کہ جس نے میری نافرمانی کی۔ نافرمانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے سارے وہ پیغامات ہیں ہمارے لیے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم سن کر کے اوائڈ کر کے نکل جاتے ہیں، یہ نافرمانی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نافرمانی صرف یہ کہہ دیں کہ ہم مکمل طور پہ جا کر کے کفر کو جوائن کر لیں، مکمل طور پر ہم جا کر کے جو ہے کسی ایسے دین یا اس کو کہ جو رب پہ لوگ بھروسہ ہی نہیں رکھتے۔ دنیا کے اندر صرف مسلمان یا مسلمانوں کے اندر جو ڈیوائیڈ کی جو پالیسی اور یہ ساری چیزیں یہی نہیں ہے، اس سے اوپر اٹھ کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا نعوذ باللہ اس نام کی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کون؟ خدا کیا؟ خدا کس نے کہا؟ کوئی اپنے آپ کو ایتھسٹ کہہ لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کمیونزم سے جوڑ لیتا ہے، کمیونسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایک بات کی دلیل دینے کے لیے میٹیریل ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ مواد، وہ میٹیریل کہ جس کی ضمانت، جس کی گارنٹی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دن یہ اعلان فرمایا آپ کی زبان سے کہ آج کے بعد یہ پیالہ بھر چکا ہے، میں نے آپ کے لیے یہ پسند کر لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز آپ انٹر کریں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں، اور کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ نئی چیز دکھنے میں بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے، دکھنے میں بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ اور اچھی ہو یا اس کا کوالٹی اچھی ہو۔ لہٰذا دین اسلام کو سمجھنے کے لیے دین کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا۔ دنیا والے میں نے جہاں سے جو بات شروع کی تھی، روحانیت میرا مقصد تھا، اس روحانیت کے نام پر ہمارے دماغوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ روحانیت ایک ٹرم ہے، روحانیت ایک اصطلاح ہے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں ہیں، لیکن جس حیثیت سے اس مزے کی لائف جینے کے لیے ہم نے لیا ہے، اس کے بالکل ایک اپوزٹ دائرہ ہے جس کے اندر ہم انٹری مار رہے ہیں۔ وضاحت سے بات کرنے کے لائق یہ نقطہ تھا، بدقسمتی سے کچھ اس کی وجہ سے ٹائم ادھر ادھر ہو گیا اور بات پوری نہ ہو پائی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ابھی 25 تک ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اس حیثیت سے پڑھا جائے۔ ایک جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اوپر میں گفتگو کر لوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھنڈا پانی ضرورت پڑا تو ٹھنڈا دیا، گرم ضرورت پڑی تو گرم دیا، سب کچھ دے کر کے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ کبھی احسان، قرآن کریم کو اٹھائیں گے ہم لوگ، کبھی یہ نہیں ملے گا آپ کو، آپ یہ کر رہے ہو میں نے آپ کو یہ دیا تھا، یہ ہو رہا ہے آپ کو یہ مل گیا تھا، اچھی گاڑی، اچھی مکان، اچھا بنگلہ، اچھا رہنا، پھر آپ یہ کرتے ہو۔ ہم باپ ہونے کی حیثیت سے جب اپنے بچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچہ اگر ضد کرتا ہے تو کہتے میں نے گاڑی دلوائی تھی نا آپ کو، آپ پھر وہی کر رہے ہو۔ یہ باپ کہہ رہا ہے ایک بچے کو، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ اور صرف ایک چیز ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، اور اگر اتنی ساری چیزیں دے کر کے صرف ایک احسان سامنے آ جائے تو مان لینا چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے ساری کی ساری چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے اس میں جب بیٹھیں کبھی تو تفسیر میں کھول کے اس کو ضرور پڑھیں۔ میں اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھوں گا، الحمدللہ آپ مجھ سے اور اچھے ہیں اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقطے پہ ہمارے اوپر احسان جتلایا، کھانے کا، کپڑے کا، رہنے سہنے کا کوئی احسان نہیں، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، اور وہ احسان بھی کافروں پر نہیں، وہ احسان بھی کفار پہ نہیں کہ آپ کو اتنا سب دیا ہے، وہ احسان بھی کسی دوسرے یہود و نصارہ پہ نہیں کہ آپ کو اتنی دولت کے اندر جب ورلڈ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر مسلم کسی اچھی جگہ پہ فال کر رہے ہوں، ہم سے لوگ بہت اچھے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ان کے پاس بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ان کے لیے کہ اے کافرو، اے یہود و نصارہ تمہیں یہ چیزیں دی ہیں آؤ میری بات مان جاؤ، نہیں کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فضل، اللہ کا فضل کس بات کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے جیب سے بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں، دنیا والے آپ کو نقصان دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ دو اللہ نے دیا ہے، چل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ احسان نہیں جتلایا، ہمیں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین کے اوپر، مومنوں کی زندگیوں کو درست کرنے کے لیے مومنین کے اوپر یہ احسان جتلایا کہ لقد، وہی قد جو تحقیق کے معنی پیش کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، صرف اور صرف مومنین، ایمان والوں کے اوپر یہ احسان ہے۔ آپ کو احسان پیش کیا جا رہا ہے، آپ میری بات مان لو، انداز، اسلوب یہی کہہ رہا ہے، زبان یہی کہہ رہی ہے۔ اذ بعث فیہم، کون سا احسان، کیا دیا، کیا لیا، کیا کیا چیزیں؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس ایریے میں سے اگر آپ کو اس منبر کے لیے ایک بہترین، اس مسجد کا بہترین پڑوسی ہو، جس طرز پہ آپ چاہتے ہوں آپ اس کی علمی لیاقت سے مستفید ہو رہے ہوں، آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یہ ٹائم برباد نہ ہوتا، یہاں سے کوئی 12 بجے ہی خطبہ دینا شروع کر لیتا۔ لیکن اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے یہ احسان جتلایا، تمہاری زبان جاننے والا، تمہارے ایکسنٹس کو سمجھنے والا، تمہارے لہجات سے واقف، تمہارے گھریلو مسائل سے واقفیت رکھنے والی ایک شخصیت کو رسول بنا کر کے تم میں بھیجا ہے۔ اور کام کیا دیے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ اپنے لوگوں کے اوپر اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت سے مراد کہ قرآن کریم کو اٹھا کر کے سارے دن تلاوت کرنا نہیں، تالا یتلو کا مطلب پڑھنا ضرور ہے، تلاوت کرنا ضرور ہے، لیکن نشانیوں کو پڑھ دینا، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک کے اندر جہاں پہ ایک مطلب نظام سیٹ ہے اسلامی ملکوں کے اندر، وہاں خطبے لکھے لکھائے آپ کے پاس آئیں گے، خطیب کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے گا، جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر مہینوں بھر کی تحقیق ہوتی ہے کہ کہنے والا کوئی ایسا نقطہ پیش نہ کرے کہ جس کی دلیل، جس کا جواب ہم کل دینا ہمیں مجبور ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں سے جب کسی کو کوئی
خیر کے لیے، من دل علی خیری، کہ جب خیر کے لیے کوئی کسی کو بلاتا ہے اور پھر اگر وہ اس خیر کو قبول کر لیتا ہے، جتنا اجر قبول کرنے والے کو، کام کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ اب یہاں سے سسٹم خراب ہو سکتا ہے کہ کہنے والے نے بات آدھی کہہ دی ہو، سننے والے نے آدھی سن لی ہو، تو چلو الگ بات ہے، لیکن جو کہنے والے نے کہا ہے اسی بات کے اوپر منہ ان عمل شروع ہو گیا تو اس میں بھی مجرم ہوں، کیونکہ میں نے کہا غلط، سننے والے نے اپنے علمی لیاقت کے مطابق سن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر ان نشانیوں کو پڑھیے کہ اللہ رب کریم کی یہ نشانی ہے، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، آج یہ اعلان آیا ہے، کبھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر۔ کبھی کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہاں ایمان والوں سے مخاطب تھا قرآن، اور یہاں پر ہیومینٹی سے مخاطب، انسانیت سے مخاطب، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ یہاں پہ مسلمان، یہود، نصارہ، دوسرے مذاہب نہیں، انا خلقنا انسانوں، اے ساری کی ساری انسانیت، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی گیپ تھے ختم ہو گیا۔ معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہونی چاہیے، فرمایا اور پھر اس پیدائش کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے پھر اس کے بعد گروہ بندیاں بنائیں آپ کے اندر، کسی کو کوئی کاسٹ دے دی، کسی کو کوئی گروپ دے دیا، کسی کو کوئی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے موجود ہے، رہے گا، لِتَعَارَفُوا، جسٹ فار انٹروڈکشن، صرف اور صرف ہماری پہچان کے لیے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں کام کے لیے آیا ہوں، اور میرے والد محترم فلاں ہیں، یہ سارا لِتَعَارَفُوا، صرف اور صرف اپنی پہچان کرنے کے لیے۔ معیار سنیے، بڑے ہونے کا معیار، قد میں لمبا ہو جانا، پیسے میں بڑا ہو جانا، دنیا والوں کے سامنے بڑا ہو جانا، کوئی معیار نہیں۔ اب دیکھیے کہ مقرر کیا کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑا ہے نا، چہرہ کالا ہو سکتا ہے، کپڑے میلے ہو سکتے ہیں، پھٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے دل کے اندر تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب ذوالجلال کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے، وہ اکرام اگر ملتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، ان کے اوپر ان نشانیوں کو پڑھنے کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی۔ اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ، ان کو پاک کیجئے۔ پاک کیسے کریں گے؟ لے کر کے نہلا دھلا کر کے سامنے بڑا زبردست طریقے سے ڈریس کوڈ یہ وہ ادھر ادھر پاک ہو گیا، نہیں۔ تزکیہ نفس اور پھر تزکیہ قلب اپنے آپ میں ایک بہت بڑے موضوع ہیں، لیکن اگر میری اور آپ کی پاکی ظاہرانہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، ہمارا جو انٹرنل فیلنگز ہیں، جو ہمارا اندرونی جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں، وہاں سے ہمارا تزکیہ ہوگا۔ وہ خرافات، وہ بدعات، جب یہ دل کہے گا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہاں سے تزکیہ ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ذمہ داری دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کا تزکیہ کیجیے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ جب دینی علم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ کے وہاں تک پہنچایا جائے گا، ایمان کے اندر تقویت ہوگی تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، تزکیہ قلب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ کتاب آپ کو دے دی ہے، یہ کتاب ان کو سکھائیے تاکہ وہ اپنے مسائل اس کتاب سے اخذ کریں۔ دنیا والا کوئی بھی اپنے آپ کو بہترین ایک قوانین بنانے والا سمجھتے ہوئے کوئی اچھی چیز پیش کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز وہ لے لے، آپ ان کو یہ کتاب سکھائیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سکھائیے، کتاب سکھائیے۔ کتاب سکھانے کے بعد ایک اور چیز سکھائی، یہ بھی کہا کہ کتاب سکھانے کے بعد حکمت سکھائیے۔ اور دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ہر چیز، عربی کا ایک وہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سائڈ سے پہچانی جاتی ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی اپوزٹ سائڈ سے جو چیزیں ہیں ان کی، جیسے رات ہے تو وہ دن سے پہچان رکھتی ہے، رات ہے اس کے بعد دن آئے گا۔ ایک ہے حکمت اور ایک ہے مداہنت۔ مداہنت کہتے ہیں چاپلوسی کرنے کو، سیدھے سیدھے صاف لفظوں میں چاپلوسی کرنا۔ میرے آپ بیٹھے ہیں، بات سنی ہے، آپ کہیں گے بہت زبردست تھی جی بات، لیکن نکل کر کے آپ کہیں گے سارا کچھ ٹھیک ہی ہے جی، لیکن اس کے اندر یہ کمیاں تو ضرور تھی۔
اور حکمت اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہو، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، جو زندگی جو لوگ جیتے ہیں ویسی بات ہونی چاہیے، کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے، وقت اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد کے ساتھ سے گزر رہا ہو، ہم اس کو یہاں پکڑے اور کہیں چل نماز پڑھ، کیوں نہیں پڑھے گا تو؟ اس محلے میں رہے گا تو پڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی، کبھی اس انداز میں کسی کو نہیں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کی طرف بلا لیجئے۔ اس میں اگر میں ایک نقطہ اپنی طرف سے رکھوں کہ اگر ہم اس کو یہ کہیں گے، وہ ہمارے ساتھ سے گزر رہا ہوگا، نماز پڑھ لیں، چلیں نماز پڑھ لیں، شاید اس کو نہیں بھی پڑھنی ہوگی، کوشش کرے گا وہ مسجد میں داخلے کی، ہاں چلیں پڑھ لیں جی، نہیں کہہ سکتا۔ اگر ایمان والا ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پڑھوں گا، زیادہ زیادہ یہی بہانے ہوں گے، کپڑے صاف نہیں ہیں یہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہے گا میں نہیں پڑھتا، آج میرے پاس ٹوپی نہیں، آج میرے کپڑے صاف نہیں، آج میرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہی کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ہم دے رہے ہیں ان سے بڑھ کر کے وہ چیز ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ ہم ان کو پیش کریں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جب یہ باتیں آئیں ان سے پہلے وہ سارا کا سارا عرب، وہ سارے کے سارا جو دور تھا وہ جہالت کے اندر جی رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بعد سے وہاں ایک تاریکی آئی، وہاں ایک روشنی آئی، اور وہ روشنی ہر میدان میں جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی تھیں ان کو وہ سامنے رکھا، ان کو وہ بتایا۔ ایسا دور تھا، چھوٹی سی مثال، کہ اپنا باپ اپنی بچی کو اپنے گھر سے تیار کر کے لے جا کر کے کسی ایک کنویں کے سر پہ کھڑا کر کے دھکا دے کر کے واپس آ جا رہا ہے۔ یہ دل ہے نا، وہ بچیاں جو آپ بڑے ناز و نخرے سے ہم لوگ پالتے ہیں، اور پھر ایسا یہ ساری چیزیں، یہ دور تھا۔ لہٰذا یہ قرآن کریم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس ساری چیزوں سے پہلے وہ دور جو تھا وہ ایک اس تاریکی جو جس کو کہیں گے کہ علم یا نور یا روشنی کوئی چیز تھی نہیں، ڈسپلن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ چیزیں دی اور احسان ہم پہ جتلایا۔ مومنین کو میری طرف سے میں بھی یہی پیغام دوں گا، آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں احسان جتلایا ہے تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہمیں بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں، جو صحیح کہہ سکا ہوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، جو کہنے میں غلطی سستی کوتاہی وہ میری طرف سے ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے علم کی کمزوری کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ علم کے اندر دن دگنے رات چگنے ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔